آداب، یہ آکاشوانی ہے۔ خبروں کے ساتھ میں ارجمند علی خان۔ وزیر اعظم نریندر مودی جموں و کشمیر کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ آج مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے اور نوجوانوں کو سرکاری نوکریوں کے تقرر نامے تقسیم کریں گے۔ تمل ناڈو کے کلا کوریچی میں زہریلی شراب کے سانحے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 35 ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مہلوکین کے کنبوں کے لیے 10-10 لاکھ روپے کی نقد امداد کا اعلان کیا ہے۔ دلی کی ایک عدالت نے مبینہ شراب پالیسی گھپلے سے متعلق معاملے میں وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی ضمانت کی درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ قومی راجدھانی خطے کو شدید گرمی سے راحت مل سکتی ہے، اور T20 عالمی کپ میں انگلینڈ نے میزبان ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ آج شام بارباڈوس میں بھارت کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی مرکز کے زیر انتظام علاقے جموں و کشمیر کے 2 روزہ دورے پر آج دوپہر سری نگر پہنچیں گے۔ ان کے اس دورے کے تحت کل یوگا کے 10ویں بین الاقوامی دن کے موقع پر سری نگر میں منعقد ہونے والا یوگا کا پروگرام عالمی توجہ کا مرکز رہے گا۔ تاریخی تیسری مدت کے لیے وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد جناب نریندر مودی کا جموں و کشمیر کا یہ پہلا دورہ ہے۔ جناب مودی کا یہ دورہ اس لیے بھی اہمیت کا حامل ہے کیونکہ حالیہ لوک سبھا انتخابات میں 35 برس کے بعد جموں و کشمیر میں ووٹنگ کے فیصد میں قابل قدر اضافہ ہوا۔ سری نگر کی عالمی شہرت یافتہ ڈل جھیل کے کنارے واقع شیر کشمیر بین الاقوامی کنونشن کمپلیکس میں کل ہونے والا یوگا کا بڑا اجلاس میں تقریباً 7,000 افراد کے شرکت کرنے کا امکان ہے۔ جموں و کشمیر کے لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا نے یوگا کے 10ویں عالمی دن کے موقع پر ہونے والے پروگرام کے لیے سری نگر کا انتخاب کرنے کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کے تئیں تشکر کا اظہار کیا۔ انہوں نے اس بات پر بھی خوشی ظاہر کی کہ کل یوگا کے اجلاسوں میں بڑی تعداد میں خواتین اور لڑکیاں بھی شامل ہوں گی۔ جموں و کشمیر کے اپنے دورے کے تحت وزیر اعظم نریندر مودی آج شام 1,500 کروڑ روپے سے زیادہ مالیت کے 84 اہم ترقیاتی پروجیکٹوں کا سنگ بنیاد رکھیں گے اور افتتاح کریں گے۔ ان میں سڑک، بنیادی ڈھانچے، پانی کے سپلائی کی اسکیم اور اعلیٰ تعلیم سے متعلق بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹ شامل ہیں۔ جناب مودی کا آج سری نگر میں نوجوانوں کو بااختیار بنانے اور جموں و کشمیر کی کایا پلٹ کے موضوع پر ایک تقریب میں بھی شرکت کرنے کا پروگرام ہے۔ اس کے علاوہ وزیر اعظم 2,000 سے زیادہ افراد کو سرکاری ملازمت کے تقرر نامے پیش کریں گے۔ وہ زراعت اور ان سے منسلک شعبوں میں مقابلہ جاتی سدھار کے 1,800 کروڑ روپے مالیت کے پروجیکٹ کا بھی آغاز کریں گے۔ کل وزیر اعظم مودی سری نگر میں یوگ کے 10ویں عالمی دن پر یوگا اجلاس میں شرکت کر کے ملک کی قیادت کریں گے اور اجتماع سے خطاب کریں گے۔ امریکہ میں بھارتی سفارت خانے نے یوگ کے عالمی دن سے پہلے آج ایک یوگا سیشن کا اہتمام کیا۔ پوری دنیا میں کل یوگ کا بین الاقوامی دن منایا جائے گا۔ عالمی سطح پر یوگ کی مقبولیت پر زور دیتے ہوئے سفارت خانے میں نائب سفیر سپریا رنگناتھن نے اس بات کا ذکر کیا کہ بھارت میں مقبولیت کے بعد یوگ کا قدیم طریقہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچا ہے اور آج لاکھوں لوگ یوگا کرتے ہیں۔ ادھر بنگلہ دیش میں بھارت کے ہائی کمیشن نے کل یوگ کے 10ویں بین الاقوامی دن کے موقع پر ڈھاکہ میں میرپور انڈور اسٹیڈیم میں یوگ کا اہتمام کرے گا۔ تمل ناڈو کے کلا کوریچی میں زہریلی شراب پینے کے واقعے میں 35 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ 109 سے زیادہ لوگوں کا مختلف اسپتالوں میں علاج چل رہا ہے۔ کل زہریلی شراب پینے کے بعد جو لوگ بیمار پڑ گئے تھے انہیں کلا کوریچی، سالم اور پدوچیری کے JIPMER میں مختلف اسپتالوں میں داخل کرایا گیا۔ متاثرہ افراد کے علاج کے لیے ضلع اسپتالوں میں مدد فراہم کرنے کے لیے اضافی 48 ڈاکٹروں کو بلایا گیا ہے۔ کلا کوریچی کے ضلع کلکٹر کا تبادلہ کر دیا گیا ہے اور DSP سمیت دیگر 10 عہدیداران کو معطل کر دیا گیا ہے۔ بوتلوں میں شراب بھرنے کے قصوروار چنہ دورئی کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور اس کے قبضے سے 200 لیٹر زہریلی شراب ضبط کی گئی ہے اور اسے جانچ کے لیے بھیج دیا گیا ہے۔ ریاستی حکومت کے 7 سپرنٹینڈنٹس اور 1,000 پولیس اہلکاروں کو کلا کوریچی میں تعینات کیا گیا ہے۔ کل رات کلا کوریچی میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے تمل ناڈو کے وزیر صحت M سبرامنیم نے کہا کہ شراب میں میتھنول کی زیادہ مقدار کے سبب اموات ہوئی ہیں۔
وزیر موصوف نے کہا کہ حکومت اس واقعے میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ وہیں تمل ناڈو سرکار نے زہریلی شراب کی وجہ سے مرنے والے افراد کے لواحقین کو 10-10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا ہے۔ مختلف اسپتالوں میں زیر علاج دوسرے افراد کو 50-50 ہزار روپے دیے جائیں گے۔ ریاستی وزیر اعلیٰ ایم کے اسٹالن نے اس واقعے پر اپنے گہرے صدمے کا اظہار کیا ہے اور مرنے والے افراد کے کنبوں کے ساتھ تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے یہ بھی کہا کہ ناجائز طور پر تیار کی گئی شراب فروخت کرنے والوں کے خلاف سرکار سخت کارروائی کرے گی۔ جناب اسٹالن نے جانچ کے لیے ایک تحقیقاتی کمیشن کا بھی اعلان کیا ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ آج دلی کی ایک عدالت نے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی ضمانت کی درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھا۔ وہ کالے دھن کو جائز بنانے کے معاملے میں ملوث ہیں، جس کے تار مبینہ طور پر شراب پالیسی کی دھاندلی سے جڑے ہوئے ہیں۔ تعطیلات کے دوران فرائض انجام دینے والے راؤز ایونیو کورٹ کے جج نیائے بندو نے ایڈیشنل سالیسیٹر جنرل ایس وی راجو کے دلائل مکمل کرنے کے بعد اپنا فیصلہ محفوظ رکھا۔ جناب راجو انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی طرف سے عدالت میں پیش ہوئے تھے۔ عدالت نے جناب کیجریوال کی ایک درخواست پر بھی اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے۔ اس درخواست میں کیجریوال نے کہا تھا کہ میڈیکل بورڈ کے معائنے کے وقت ورچوئل طریقے پر ان کی اہلیہ کو بھی کارروائی دیکھنے کی اجازت دی جائے۔ سرکار نے 14 فصلوں کے لیے کم از کم امدادی قیمت میں اضافہ کرنے، مہاراشٹر میں وادھون بندرگاہ تعمیر کرنے اور گجرات اور تمل ناڈو میں پہلا ساحلی ونڈ ٹرمینل تیار کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سرکار نے وارانسی ہوائی اڈے کے فروغ اور قومی فورنسک بنیادی ڈھانچے کو توسیع دینے کی اسکیم کے سلسلے میں بھی فیصلے کیے ہیں۔ نئی دلی میں نامہ نگاروں کو جانکاری دیتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر اشونی ویشنو نے کہا کہ سرکار نے کابینہ میٹنگ میں 5 اہم فیصلے کیے ہیں۔ وزیر موصوف نے کہا کہ دھان، کپاس، باجرے، دالوں اور تلہن کے لیے کم از کم امدادی قیمت MSP میں قابل قدر اضافہ کیے جانے سے کسانوں کو فائدہ ہوگا۔ جناب ویشنو نے بتایا کہ سرکار پورے ملک میں 2 لاکھ گودام تعمیر کرنے کے لیے کام کر رہی ہے۔ وزیر موصوف نے کہا کہ سرکار نے مہاراشٹر میں وادھون کے مقام پر ہر طرح کے موسم میں کام کرنے والی گرین فیلڈ بندرگاہ تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بھارتی موسمیات محکمے نے آج دلی اور قومی راجدھانی خطے سے متصل کئی مقامات پر ہلکی سے اوسط بارش اور تیز ہواؤں کی پیشگوئی کی ہے۔ IMD نے کہا ہے کہ لونی دیہات، گریٹر نوئیڈا، گروگرام، فرید آباد، غازی آباد، دادری اور مانیسر سمیت NCR کے علاقوں میں دن کے وقت میں بارش ہو سکتی ہے۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ ہریانہ کے سونی پت، بلبھ گڑھ، پلول اور جھجر اور اتر پردیش میں میرٹھ، مودی نگر، ہاپوڑ اور بلند شہر کے علاوہ کچھ اور مقامات پر ہلکی سے اوسط بارش کا امکان ہے۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر سری لنکا کے اپنے سرکاری دورے کے حصے کے طور پر آج کولمبو پہنچے ہیں۔ اپنے دورے کے دوران ڈاکٹر جے شنکر سری لنکا کی اعلیٰ قیادت کے ساتھ باہمی شراکت داری کے وسیع تر امور پر میٹنگیں کریں گے۔ مردوں کے T20 عالمی کپ میں سینٹ لوشیا میں انگلینڈ نے میزبان ویسٹ انڈیز کو 8 وکٹ سے ہرا دیا۔ انگلینڈ نے ٹاس جیت کر گیند بازی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ ویسٹ انڈیز نے بلے بازی کرتے ہوئے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹ پر 180 رن بنائے۔ انگلینڈ نے جیت کا 181 رن کا نشانہ محض 2 وکٹ کھو کر 17 اوور اور 3 گیندوں میں حاصل کر لیا۔ آج شام برباڈوس میں بھارت کا مقابلہ افغانستان سے ہوگا۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی جموں و کشمیر کے 2 روزہ دورے پر روانہ ہو رہے ہیں۔ وہ آج مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کریں گے اور نوجوانوں کو سرکاری نوکریوں کے تقرر نامے تقسیم کریں گے۔ تمل ناڈو کے کلاکریچی میں زہریلی شراب کے سانحے میں ہلاک ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 35 ہو گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ نے مہلوکین کے کنبوں کے لیے 10-10 لاکھ روپے کی نقد امداد کا اعلان کیا ہے۔ دلی کی ایک عدالت نے مبینہ شراب پالیسی گھپلے سے متعلق معاملے میں وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی ضمانت کی درخواست پر اپنا فیصلہ محفوظ رکھا ہے، اور بھارتی موسمیات محکمے نے کہا ہے کہ قومی راجدھانی خطے کو شدید گرمی سے راحت مل سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔